چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے۔ وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرتن، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری عشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں، بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔